کی جو آخری کوشش ہے اب وہ سینچری ڈیل کی شکل میں یہ ہے کہ شہر القدس میں مسجد اقصیٰ کی جگہ پر والعیاذ باللہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر یعنی نعوذ باللہ اس کو ڈھا کر جو محل تعمیر کیا جائے گا، بلکہ یوں کہیے کہ قصر سلطنت تعمیر کیا جائے گا، حضرت سلیمان کی طرف اس کی نسبت صرف دجل و فریب کے لیے ہے، ورنہ اصلاً اس کو اس لیے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ ان کے مذہبی نظریات کے مطابق جو اینٹی کرائسٹ آئیں گے، یعنی یہودیوں کے میشیا ہوں گے اور عیسائیوں کے نزدیک وہ اینٹی کرائسٹ ہوں گے اور مسلمانوں کے نزدیک وہ دجال کہلائے گا، اس کے لیے جو عالمی مرکز تعمیر ہو رہا ہے جس کی تمہید 20ویں صدی کے آغاز سے شروع کر دی گئی تھی، اور پوری صدی اس طرح گزاری گئی کہ دنیا کے تمام ممالک کیپچر کر لیے گئے اور ایک مجلس شورائے ابلیسی ایسی قائم کر دی گئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے نام سے، اور اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں قائم کر دیا گیا، جو یہودیوں کا سب سے زیادہ تحفظ کرنے والا ملک ہے اور وہاں کی حکومتیں ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی سفر ہوں گے دجال کے وہ امریکہ سے لے کر مشرق تک ہوں گے اور مشرق کے کنارے تک اور افریقہ تک یورپ تک، یہ پورا علاقہ اس کے اس وقت اپنے سفروں کے ماتحت ہوگا، اور اس کا جو مرکز ہوگا، جس مرکز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا علاقہ ہے، اس پر امریکہ بھی جوجا ہوا ہے، اسی علاقے کو پر قابض ہونے کے لیے روس بمباری سیریا میں کر رہا ہے اور بشار کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں چائنا داخل ہونا چاہتا ہے، تجارتی اعتبار سے بہرحال وہ داخل ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں فرانس گھستا ہے اور مرتا ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں برطانیہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ سب اسی شرق اوسط اور مڈل ایسٹ پر اپنی جان لڑائے ہوئے ہیں اور سر کھپائے ہوئے ہیں، عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو، اور جو رہ گئے الذین اشرکوا وہ بھی یہودیوں کی دم پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ بات وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے طے ہے، آخری منظر نامے کا مرکز شرق اوسط کا علاقہ فلسطین کا شہر القدس ہوگا، یہ طے ہے۔ عیسائیوں کو بھی یہ معلوم ہے، ان کے ہاں مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، یہودیوں کو معلوم ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے دنیا کی عالمی معرکہ آرائی کا مقام فلسطین اور سیریا کا اصل علاقہ ہے۔ سیریا میں شہر دمشق میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اتارے جائیں گے، حضرت مہدی مکہ مکرمہ سے نبی آخر الزماں کی طرح ظاہر ہوں گے، جیسے نبی آخری نبی مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوئے، اسی طرح حضرت مہدی کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی مکہ مکرمہ سے اور کعبہ مقدسہ ہی کے جوار سے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ رکن یمانی سے ملتزم یا حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے یہاں پر سے ان کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کڑیاں جوڑنا شروع کیجئے تو عجیب عجیب راز سامنے آتے ہیں۔ نبوت محمدی کا جو عروج ہوگا وہ مہدی کے ظہور سے ہوگا۔ نبوت محمدی کے بعد جو ہدایات تھی نبی پاک علیہ السلام کی کہ کتاب اللہ و عطرتی، اور اس کے ساتھ امت نے جو ناروا سلوک کیا، جو ظلم کیا، اب اس کو پھر اللہ کی طرف سے اس مرحلے پر لایا جائے گا کہ کتاب اللہ و عطرتی یہ امر واقعہ بن جائے گا، یعنی دنیا میں ہر مسلمان نبی کا امتی جو اس وقت موجود ہوگا وہ مہدی کا دامن تھامے گا، اور کتاب اللہ کے بعد اس وقت صرف اور صرف مہدی ہوں گے، وہ جو کہیں گے گویا کہ وہ نبی کا کہا ہوا ہوگا، اور اللہ کی کتاب کی ترجمانی اس وقت وہی کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف وہی پھیلائیں گے، باطل سے مقابلہ ان کا ہوگا۔ لیکن ان سے پہلے عیسیٰ مسیح اوپر سے اتر کر دنیا کی جو عالمی طاقت کا سب سے خطرناک سربراہ شہر القدس پر حاوی ہوگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے تعلق حضرت عیسیٰ کا تھا، ان کی والدہ مریم کا تھا، ان کی والدہ کے والد عمران کا تھا، اور ان کے خالو حضرت عیسیٰ کے خالو حضرت مریم کے خالو زکریا کا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے بھائی یحییٰ کا تھا۔ یہ خطہ ہے شہر القدس کا، یہ خطہ ہے
یہ وہ خطہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ مسیح کا تعلق ہے، لہذا اوپر سے جب اتریں گے تو پہلے مدینے نہیں آئیں گے، پہلے مکے نہیں جائیں گے، پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ اپنے وطن کی آزادی اس وقت دجال سے کرائیں گے۔ اور دجال کا مطلب ایک شخص نہیں ہے، ایک شخص تو نمائندہ ہوگا، لیکن پورا عالمی نظام، چائنا، رشیا، امریکہ، یورپ اور دنیا کے تمام خطے سجدہ ریز ہوں گے القدس کے سامنے۔ اور جیسے امریکہ کا سفارت خانہ القدس میں بن چکا ہے، خدا نخواستہ پوری دنیا کے ممالک کے جو تابع ہوں گے صہیونیت کے، ان کے سفارت خانے شہر القدس میں قائم ہو چکے ہوں گے، اور کتنے محلے مسلمانوں کے ہوں گے جو ملبے میں تبدیل کر دیے جائیں گے، آبادی شفٹ کر دی جائے گی، اور اس آبادی کو مشرق کی طرف کھدیڑ کر اردن میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ ایک زبردست پلاننگ ہے۔ اس پلاننگ کے تحت جو عمل ہونے جا رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب دنیا دو کیمپوں میں جب تقسیم واضح طور پر ہو جائے گی، ایک کیمپ دجال کا ہوگا، تو جو بھی سینچری ڈیل میں شامل ہوں گے، جو نیچرلائزیشن اسرائیل کے ساتھ کریں گے جس کو عربی میں تطبیع کہتے ہیں، اور جو اسرائیل سے اور صہیونیت سے دوستیاں کریں گے اور ان کے خلاف جو ہوں گے ان کو وہ دہشت گرد کہیں گے، یہ دجالی ہراول دستے کے لوگ ہوں گے جو اس کے لیے راستے کو ہموار کریں گے، اس کے لیے شہر نیوم کے نام سے قائم کریں گے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک محل پہلے سے قائم شدہ ہوگا، جہاں مدینہ کے قریب پہنچ کر دجال کا، یعنی بالفاظ دیگر کہیے عالمی انٹرنیشنل گورنمنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا، اس کے لیے جو انتظام کیا جائے گا، جیسے ابھی ٹرمپ کے لیے ہوتا رہا اور اب بائیڈن کے لیے ہو رہا ہے، جیسے یہ انتظامات ہوتے ہیں اور ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، اس وقت ریڈ کارپٹ جس کے لیے بچھایا جائے گا وہ انٹرنیشنل گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوگا، وہ اس کا صدر ہوگا، اور اس وقت صدر جمہوریہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں اقتدار ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگا، اور اقتدار کا مرکز شہر القدس ہوگا۔ لہذا حضرت عیسیٰ مسیح اس مرکز کو آزاد کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور جب معلوم ہوگا اس وقت کے پرائم منسٹر کو، القدس میں بیٹھنے والے پریزیڈنٹ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ عالمی حکومت کا اب خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ لد میں جو ایئرپورٹ ہے، بظاہر وہ اپنا پرائیویٹ پلین لے گا اور سوچے گا کہ وہ امریکہ چلا جائے تاکہ وہاں بچ جائے، لیکن عیسیٰ مسیح اس کو اپنی فلائٹ پر بیٹھنے سے پہلے ہی لد ایئرپورٹ پر ذبح کر دیں گے، اس کو مار دیں گے، اور جس وقت اس کا خاتمہ ہوگا پوری دنیا کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اور جتنے بھی ریڈیو اسٹیشنز ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر خبریں پھیل جائیں گی کہ جو پوری دنیا کی حکومت کا سربراہ اعلیٰ تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، اور جیسس دی کرائسٹ تشریف لے آئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اینٹی کرائسٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب جتنی دنیا عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے وہ سب ان کے ساتھ ہوگی، وہ سارے مسلمان جو یہ انتظار کر رہے ہیں حضور کے بیان کے مطابق کہ عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر مہدی جو مکہ مکرمہ کے احیاء کے لیے اٹھیں گے اور عیسیٰ مسیح وہاں آئیں گے، ان کے پاس تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اس پہلو سے کہ یہ پہلے نبی تھے اور ان کا بڑا مقام ہے، کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھا دیجئے، تو وہ کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے یہ مقام آپ کو دیا گیا ہے۔ میں تو اصلاً اینٹی کرائسٹ جسے کہا جاتا رہا، دجال سے نمٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب پوری دنیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ دجل و فریب سے اور ظلم سے اور ستمگری سے آزاد ہو گئی ہے۔ اب آپ کو حکومت کرنی ہے، اور آپ کے اس نظام میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا معاون ہوں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا مقتدی کی حیثیت سے، اور آپ کے کام میں اور مشن میں شریک رہوں گا۔ یہ پورا ایک ایسا منظرنامہ ہے جس کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، 10 رمضان کو جو ہوا، 28 رمضان کو بہت کچھ خطرناک ہونے والا ہے، اور یہ سب جو کچھ کیا جا رہا ہے بس اسی طرح سمجھیے کہ جیسے
یہاں پر ایک وقت تھا کہ ریلیاں نکالی گئی تھیں اور ہنگامے کیے گئے تھے، اور 10 سال تک یہ ہنگامے ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ 1992 کا منحوس و خبیث دن تھا جب ایک مسجد کو شہید کیا گیا۔ خدا نخواستہ وہ دن نہ آ جائے کہ بس ہم لوگ کلیجہ پکڑ کے رہ جائیں کہ مسجد اقصی شہید ہو گئی، اور تیزی کے ساتھ سارا سامان تیار ہے، تیزی کے ساتھ وہ ہیکل، وہ ڈھانچہ، وہ قصر، وہ دارالسلطنت، انٹرنیشنل گورنمنٹ کا پارلیمنٹ، بلکہ پارلیمنٹ نہ کہیے، پریزیڈنٹ ہاؤس جو تعمیر کیا جانے والا ہے، اس کی تیاری ہے۔ اس تیاری میں یاد رکھیے گا، پہلے نمبر پر سی جیسا ایک سور اور محمد بن سلمان جیسا ایک گندا ایجنٹ اور محمد بن زائد جیسا ایک خبیث باطن، یہ سر فہرست ہوں گے۔ بعید نہیں ہے کہ جب اینٹ رکھی جائے اور وہاں پر تعمیر شروع ہو تو اس وقت ان کو بلایا جائے اور یہ بھی ان اینٹوں کو رکھیں، اور اس وقت دجل و فریب میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ حضرت سلیمان کا ہیکل ہے جو بنایا جا رہا ہے، اور اب چونکہ ہم لوگوں کا ابراہیمی مذہب پر اتفاق ہو گیا ہے، اس لیے اب بات اسلام کی نہیں کرنی ہے اور کسی مذہب کی نہیں، بلکہ ابراہیم کی بات کرنی ہے، اور ابراہیم ہم سب کے بڑے ہیں۔ ابراہیم کا نام ہوگا، سلیمان کے نام سے محل بنے گا، دجال کی تیاری ہوگی، اور بس محل ادھر تیار ہوا، انوگریشن کی کارروائی کے لیے دجال یعنی پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل گورنمنٹ معلوم ہوگا آ رہے ہیں۔ تمام ملکوں سے یہ ریلے کیا جائے گا۔ جب آپ صبح اٹھیں گے یا کسی وقت شام میں جو چینل کھولیں گے، ہر چینل پر خبر ہوگی اور اس تصویر ہوگی کہ پوری دنیا کا سربراہ آ گیا ہے، اور اب اس کی حکومت کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور اس افتتاح میں یہ سارے عرب حکام، یہ چڑیل اور یہ سارے مجرم اور خبیث شریک ہوں گے اگر یہ زندہ رہے، یا ان کے بعد ان کے ایجنٹ شریک ہوں گے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے جو مقابلہ کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی کر رہے ہیں، اس مقابلے میں شہر القدس کے وہ جیالے، وہ بہادر، وہ باہمت جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جن کو نفیر عام سے مطلع کر دیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے کہ سارے لوگ نکل کھڑے ہوں اور سب آ جائیں 27 رمضان میں، اور بلکہ 26 رمضان میں جمعے کے دن، اور اس کے بعد مسجد اقصی کو بھر دو اور اعتکاف کی نیت سے آؤ کہ ہم لوگ اس تاریخ کے اور اس پلان کے گزرنے کے بعد تک مسجد میں رہیں گے۔ یہ ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم لوگوں کا ہلکا پھلکا فیصلہ ہے، کسی میں اگر غیرتی نہ ہو تو اس کو تو آپ سمجھا نہیں سکتے، لیکن یہ کہ امت مسلمہ، بات کسی ایک طبقے سے نہیں ہو رہی، امت مسلمہ کے ہر فرد سے بات ہو رہی، ہر گھر والوں سے، ہر گھر کی عورت سے، کہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھو اور یہ مسجد اقصی فنڈ کے لیے اس پر لکھوا دو مسجد اقصی فنڈ، اور کم از کم 1 روپیہ روزانہ ڈالو، تاکہ روزانہ یاد آتی رہے مسجد کی، یاد آتی رہے مجاہدین کی، یاد آتی رہے جیالوں کی، وہاں کی خواتین کی اور مردوں کی، اور جذبہ تازہ رہے، اور گویا جس مرکز کے ذریعے دجال اور عیسیٰ مسیح اور مہدی کے درمیان فصل ہوگا، جو فرق قائم ہوگا، اور جس کی بنیاد پر اہل ایمان طے ہوں گے، اہل نفاق اور اہل کفر طے ہوں گے، یہ بات واضح ہو جائے، اس کے لیے ابھی سے اس حلقے کے ساتھ رہنا ہے جو حلقہ اس مرکزی مقام کے تحفظ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ توحید پر مضبوطی سے قائم ہے، وہ رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خیار صحابہ کی عظمت کا قائل ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ اہل بیت کو آنکھوں میں سجاتا ہے، وہ صحیح امت کا صحیح نمائندہ طبقہ ہے، جس کے اندر جذبہ بھی ہے، اور جس کے دماغ میں شعور بھی ہے، اور جس کے اندر ہمت بھی ہے، اور جو تسلسل کے ساتھ اس مہم میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔